سے جب ایک آیت کا نزول عید رکھتا ہے، شان عید کی، تو جن کے سینے پہ پورا قرآن اترا ہو، جس دن وہ سینہ دنیا پہ آیا ہے، اس دن کو عید ماننے میں میرے کباہت کیا؟ کیوں لوگوں نے تنگی کر رکھی ہے؟ کیوں لوگوں نے پیمانے اپنے جو ہے ان کو تنگ کر رکھا ہے؟ کیوں ان کے صحنوں پہ ایک جمود طاری ہے؟ کیوں حسد نبی علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے؟ کیوں بغض سینوں میں ہے؟ وہ کھلے دل سے مانے. ابھی میں بتاؤں گا اپنے گھروں میں انہوں نے بڑی اور بھی عیدیں مانی ہوئی ہیں اور لفظ عید سے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن سرکار کے آنے کے دن کو اتنا بخل، اتنی کنجوسی، اتنا حسد کہ دوسروں کی جھنڈیاں بھی جلا دیں، دوسروں کے جھنڈے بھی اتار دیں، اور باقاعدہ پہلے گھر دیا جلتا ہو اس دن ضرور بجھا کے ہی بیٹھے کہ پتہ چلے کہ زمین شور ہے یا سیم زدہ ہے. اس بنیاد پر آج دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحابہ کا طرز حیات دیکھنا ہے، ان کی سوچ کا انداز دیکھنا ہے، تو پھر یہ ضابطے گھڑے ہوئے پاس رکھو، گھر رکھو کہ عید دو ہے اور پھر ان میں نماز کا ہونا ضروری ہے. عید کے لیے یہاں عیدیں میں ثابت کر رہا ہوں، 4 ثابت کر چکا ہوں، اور چاروں کا صحابہ کے لحاظ سے، اور پھر یہ جو اس عرفہ اور جمعہ کے لحاظ سے، یعنی وہ مستقل طور پر جو علیحدہ اس کا معاملہ ہے، اس کی بھی حیثیت واضح کر رہا ہوں. بلکہ اگلی حدیث جو ہے اس میں اس کی تفصیل، یہ سنن نسائی کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. یہاں یہ جلد نمبر 3 ہے قاہرہ کی چھپی ہوئی، اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث نمبر 3004 ہے، اور اس میں عیدیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. عیدیں کتنی ہیں؟ کتنی عیدیں ہیں؟ اور 5. یہ بیان کسی مفتی صاحب نے نہیں کی، کسی امام نے نہیں کی، یہ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. لہذا وہ سوچ سیم زدہ ایریے کی ہے جو کہے عیدیں صرف 2 ہیں، اور یہ بات مدینہ شریف کی ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سنو. موسیٰ بن علی کہتے ہیں سمیت ابی یحدث عن عقبہ بن عامر، میرے ابا جی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان یوم عرفہ، گنتے رہنا، عرفہ کا دن، 9 ذو الحج کا دن، ان یوم عرفہ، یہ ہے پہلی عید، و یوم النحر، قربانی کا دن، یہ ہے دوسری، و ایام التشریق، ایام تشریق 11 12 13، عید و نا اہل الاسلام. 5 کا ذکر کر کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان یوم عرفہ و یوم النحر، ایک یوم عرفہ اور پھر یوم نحر، اور اس کے ساتھ جو تکبیرات تشریق پڑھتے ہو اس کے لحاظ سے ان دنوں کو شمار کر کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لفظ کیا بولا ہے؟ عید و نا، یہ ساری ہماری عیدیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ ہماری، زور سے بولو، یہ ہماری، اب کہتے ہوئے سینہ ٹھنڈا ہے، یہ ہماری، اور ہماری کے ساتھ کیا بولا؟ عیدنا اہل الاسلام، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے تشریق کو جو نور ملا، عرفہ کو سرور ملا، یوم نحر کو جو روشنی ملی، جن کے صدقے یہ ساری عیدیں آباد ہوئی، جن کی زبان سے ان کے عید ہونے کا بیان ہوا، جس دن وہ خود جلوہ گر ہوئے، بتاؤ وہ عید کتنی بڑی عید ہوگی زمانے کی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کو مطلقاً عید کہا. تو اب پتا کیا چلا، یہاں پر وہ ابھی وہ عید الفطر کا تو ذکر ہی نہیں آیا، تو پھر چھٹی تو وہ بن گئی. اس بنیاد پر یہ جو ڈاؤن سائزنگ والے ہیں عیدوں کے لحاظ سے، کہاں بریک ان کی لگے گی، ادھر تو بڑھتی جا رہی ہیں، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، اور پھر یہ وہ ہیں جو میلاد کے صدقے بنی ہیں، جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بنی ہیں.
جن کی آمد سے دنوں کو یہ روشنی ملی اور عید بن گئے، ان کی آمد کا دن ساری عیدوں سے بڑی عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ دن آیا ہوا ہو 12 ربیع الاول شریف کا، تو امتی کو پھر یاد کیوں نہ آئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کیوں نہ آئے۔ دیکھو عید منانے والے اور عید بتانے والے، ان کا انداز کتنا عجیب ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے، یہ غار میں سرکار کے لیے کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر 74 ہجری تک جو زندہ تھیں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1796 ہے، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جب مکہ شریف میں آتی تھیں تو ایک پہاڑی کے پاس سے گزرتی تھی، حجون پہاڑی، یہ جنت المالا والی سائٹ۔ جب اس پہاڑی کے پاس آتی تھیں تو راوی کہتے ہیں، جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کان یسمع اسماء تقول کلما مرت بالحجون صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جب بھی مکہ شریف آیا کرتی تھیں، ہجرت کر کے چونکہ مدینہ شریف چلی گئی تھیں، مدینہ شریف سے جب وہ مکہ شریف آتی تھیں، حجون پہاڑی کے پاس سے گزرتی تھیں، تو دیکھتے ہی درود پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ بخاری شریف ہے۔ کیا کہتی تھی؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہاڑی آتی ہے سامنے، زبان پہ درود آتا ہے، ہیں کون؟ صحابیہ، اور ہیں اسلام کی پرانی سٹوڈنٹ، ابھی صرف 17 نے کلمہ پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے صحابہ کی استاد ہیں، وہ اسماء بنت ابی بکر حجون پہاڑی کے پاس آئیں تو درود شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے خادم نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ حجون پہاڑی آتی ہے، تمہاری زبان پہ درود آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، سنو، لقد نزلنا ماہو ہاؤنا، اس پہاڑی سے مجھے محبوب کی یاد آتی ہے، اس پہاڑی سے مجھے محبوب کی یاد آتی ہے۔ کیوں؟ لقد نزلنا ماہو ہاؤنا، حجۃ الوداع کے موقع پر میں بھی ساتھ تھی جب ہم حج کرنے آئے تھے، چونکہ اس پہاڑی پہ سرکار نے قدم لگائے تھے، یہاں کچھ وقت گزارا تھا، ٹھہرے تھے، لہذا جو ہی دیکھتی ہوں میری روح مدینہ شریف جا پہنچتی ہے۔ حجون کی پہاڑی کو دیکھیں تو درود شروع ہے، اور ادھر نام نہاد لوگوں نے اذان بھی ہو پھر بھی نہیں پڑھنے دیتے، ادھر پہاڑی آئے تو درود آ جاتا ہے۔ پہاڑی صبح آئے پھر بھی درود پڑھے، شام آئے پھر بھی درود پڑھے، دن کو آئے پھر بھی 10 بجے آئے پھر بھی 11 بجے آئے پھر بھی، یہ ہم سے آیتیں پوچھتے ہیں، 12 بجے کی آیت دکھاؤ، 1 بجے کی آیت دکھاؤ، 2:30 بجے کی آیت دکھاؤ۔ اسماء کہہ رہی ہے، سنو، وہ جو رب نے فرما دیا ہے صلو علیہ وسلم، وہ ہر سیکنڈ کی آیت آ چکی ہے۔ اب دیکھتی ہیں حجون کو، سرکار کی یاد کرتی ہیں، سرکار کا ذکر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک موقع پر، حج کے موقع پر ہم ٹھہرے تھے، سرکار بھی یہاں تشریف فرماتے، میں بھی تھی، اب مجھے محبوب نظر نہیں آتے، یاد تو ان کی ضرور آتی ہے، اس واسطے یاد منانے کے لیے درود شریف پڑھتی ہوں۔ تو اب جب پہاڑی، حالانکہ وہ 12 ربیع الاول کا دن نہیں، وہ پہاڑی جس کو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے نسبت ملی، سرکار کی خوشبو سے آباد ہے، کہ کچھ وقت بیٹھے تھے اس جگہ، تو اس کو دیکھتے ہی زبان پہ درود آنا، یہ صحابہ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو سال گزر رہا ہو، 12 ربیع الاول شریف آ جائے اور امتی کو پتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے آنے کا دن ہے، تو زبان پہ درود نہ آئے تو ایمان کیسے بچا سکتا ہے؟ لوگوں نے تقاضے پتہ نہیں کہاں سے گھڑے اور کس انداز کی دلیلیں، اور کہاں کہاں سے سیم زدہ شور ایریا کو باتیں ملتی ہیں۔ اب یہ قرون اولا کے مسلمان، یہ قرآن کے مخاطب، یہ دین
کو سرکار کے ہاتھوں سے پیالے پینے والے. اب ان کے غلام نے یہ نہیں کہا اسما تم تو بدعتی بن گئی ہو. کیوں کہ ہجون پہاڑی پر درود بیٹھ کے پڑھنے کا ذکر تو کسی آیت میں آئی نہیں ہے اور تم ذکر کر رہی ہو. نہ سرکار نے حکم فرمایا کہ جب ہجون سے گزرا کرو تو مجھ پہ درود پڑھو، اور نہ خلفائے راشدین نے پڑھا ہے. آج جو دلیل کا انداز ان بدعوں کا ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ غلام بول پڑتے کہ اسما تم کیا کرتی ہو، بدعتی بن گئی ہو، جہاں آتی ہو درود شروع کرتی ہو. نہ آیت ہے، نہ سرکار کا فرمان ہے، نہ خلفائے راشدین کا قول ہے، مگر کوئی نہیں بولا. اور اسما بنت ابی بکر حضرت صدیق کی بیٹی کے اس قول کو تسلیم کیا گیا کہ یہاں اس مسئلے کی دلیل یوں مانگنا جہالت ہے جب رب نے مطلقاً حکم دے دیا ہے جب بھی پڑھو گے رب کے فرمان پہ عمل ہو جائے گا. لوگ ایک حسد کی بنیاد پر ایک ہی جملہ ان کو رٹوا دیا گیا ہے. اب وہاں پر غار ہرا ہو یا غار ثور نیچے لکھا ہے کہ یہاں سرکار نے جانے کا حکم نہیں دیا، تو میں کہتا ہوں حضرت اسما کو حکم دیا تھا ہجون پہ درود پڑھنے کا. صحیح بخاری میں ہے، صحابیہ ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی بیوی ہیں، صحابی کی امی ہیں، صحابی کی بہن ہیں، وہ اسما بنت ابی بکر وہ درود پڑھ کے بتا رہی ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ یہاں کوئی ترازو لے کے تولتا نہ پھرے میلاد کی محفلوں کو. جہاں سرکار آئے وہاں میلاد بنانا شروع کر دو. سرکار کا خیال کافی ہے. اب یہ بخاری شریف، یہ میرے ہاتھ میں اس حدیث شریف کا نمبر اور اس کا 1796 نمبر ہے. جس نے جہاں سے چیک کرنی ہو چیک کر سکتا ہے. 1237 نمبر پر بھی موجود ہے. یہ حضرت اسما بنت ابی بکر صحابیہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن کہتا ہے ایمان چیک کرنا ہے تو صحابہ کے عقیدے کو دیکھ لو، اگر ویسا ہے تو صحیح ہے ورنہ توبہ کر لو. تو اس بنیاد پر ان کا دربار رسالت کے لحاظ سے جو معاملہ ہے اس کو دیکھو کہ کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل دے دی ہے. فرمایا چونکہ یہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزرا تھا تو اب وہ تو یہ کہہ سکتی ہے ہم پیدا بھی بات میں ہو، نہ ساتھ حج کریں، نہ ساتھ بدر میں جائیں، نہ ساتھ احد میں بیٹھیں، نہ ساتھ سفر کریں، نہ پیچھے نماز پڑھیں، اور کلمہ تو وہی ہمارے سینوں میں بھی ہے، عشق تو ہمارا بھی تلاش کرتا ہے، محبت تو ہماری بھی تلاشی لے اپنی میں جستجو میں لگی ہوئی ہے، اور پھر ان کو یاد کر کے محفل نہ بنائیں تو پھر ایمان کیسے بچائیں. اس واسطے زرخیز زمین کا کام ہے میلاد منانا. اس واسطے اس محبت کے انداز میں یہ اظہار ہوتا ہے. کوئی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی پڑھ رہا ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے، کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے. مختلف انداز ہیں. اس واسطے کہ وقت آیا ہے کہ سرکار کی یاد آئی ہے. محتشم سامعین حضرات، اس واسطے وہ امام غزالی نے لکھا مجنوں گزرا لیلا کے شہر سے، مستصفیٰ کے اندر لکھا ہے وہ دیواریں چوم رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیسا پاگل ہے، یہ کچی گلیاں نہ تو شیش محل ہے کوئی، تو ان کو چومنے کا فائدہ کیا ہے. اس نے کہا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما تلك الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. کہ میں جب گزرتا ہوں لیلا کے شہر سے تو میں اس کی گلیوں کو چومتا ہوں، اس لیے نہیں کہ گلیاں کوئی بہت اچھے شیشے کی بنی ہوئی ہیں، اس لیے نہیں کہ گلیوں میں سونا لگا ہوا ہے. مجھے ان گلیوں نے میرا کلیجہ نہیں نکالا، میرا دل اس نے کھینچا ہے جو اس شہر میں رہنے والی ہے. حب من سکن الدیارا، کبھی جس نے یہاں رہائش رکھی تھی، کبھی اس کی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں. یہ 12 ربیع الاول شریف کے دن رات یہ محفل منانے والا، یہ اظہار کرنے والا یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ میں کس لیے دیوانہ بن گیا ہوں اور کس لیے یہ صورتحال آئی ہے. یہ کوئی اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، اس گھڑی کا کمال سارا ان کا ہے جو اس گھڑی میں تشریف لائے ہیں. ان کی یاد آ گئی ہے، اس یاد پر میں نے آنسو بہانے شروع کر دیے ہیں، ان کا تذکرہ شروع کر دیا ہے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز صحیح بخاری شریف کے اندر ایسا ہے. لوگ ہم سے اس انداز میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس دن کس وقت صحابہ نے میلاد منایا، آخر ان پر بھی یہ دن آتا تھا.
تو یہ ثابت کرو. تو میں کہتا ہوں کتنا تمہارے پاس پیمانہ تنگ ہے دلیل پوچھنے کا. تم یہ پوچھتے ہو کس دن کس وقت منایا ہے, میں پوچھتا ہوں کس دن منانا چھوڑا ہے اور کس گھڑی میں بھولے ہیں, کس لمحہ ان کو یہ بات یاد نہیں رہی. رب کعبہ کی قسم ہے, ہم ایک دن بیٹھے 4 دن بیٹھے, سب چھوڑ کے کام, اپنے تصورات سارے خیالات ہٹا کے ادھر توجہ کر کے سوچتے رہیں. ہمارے سامنے وہ پردہ نہیں ہٹتا جو صحابہ کے سامنے آنکھ کھولتے ہی ہٹ جاتا تھا, جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, جنہیں روزانہ اپنے محبوب کی دید ہوتی تھی, جو اپنی آنکھوں کے کٹورے ان کے حسن کے سمندر سے بھرتے رہتے تھے. ان کا انداز, ان پر یہ بے وفائی کا الزام ہے کہ کسی ایک وقت کو تلاش کرو. وہ تو ہر وقت ہی میلاد میں ہوتے تھے. ہم ثابت کر سکتے ہیں دن کو رات کو, غزوات ہوں یا مدینہ شریف میں ہوں, ہر وقت ان کی زبانوں پہ تو ہوتا ہی یہ تھا. اس سلسلہ میں بھی بخاری شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ خیبر کی طرف جا رہا تھا. خیبر کی جنگ ہے اور میلاد کا جلوس جا رہا ہے. خیبر بخاری شریف حدیث نمبر 4006 اور اس کے علاوہ 5-6 مقامات پر موجود ہے. رات کا وقت ہے, سناٹا ہے, قافلہ چل رہا ہے اور نعت میرے نبی علیہ السلام کی پڑھی جا رہی ہے اور تذکرہ میلاد کا ہو رہا ہے. تذکرہ میلاد کا جاری ہے. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. محبوب اگر تم نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے, تم نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے, نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. اب بتاؤ جلسہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے, جلوس میلاد نہیں تو اور کیا ہے. جا رہا ہے قافلہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سناٹے میں سنا حضرت عامر بن عقبہ کی اس پیغام کو اور ان کی مغفرت کی دعا مانگ دی. حضرت عمر کہتے ہیں جیسے سرکار خوش ہو کہ جنگ کے موقع پر یہ کہہ دیں اس کی شہادت کا وقت آ جاتا ہے. کہنے لگے لولا متا تنا بھی, محبوب اگر آج یہ نہ بولتے, اس کی زندگی آپ تھوڑی سی لمبی کر دیتے تو کتنا اچھا تھا. آپ لمبی کرتے, بخاری ہے, آپ نہ بولتے تو شہادت نہ ہوتی. آپ نے مغفرت کہہ دی, شہادت ہو جائے گی. اگر آپ آج نہ بولتے ہم مزید میلاد سنتے رہتے, ان سے ہم ان کی نعتیں سنتے, ان سے مزید سنتے رہتے. اب یہاں پر شارحین نے بالخصوص ارشاد الساری کے اندر کہا کہ اللہم جو شروع میں ہے, یہ نہیں کہ وہ بات رب کی کر رہے ہیں اللہ تو نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے, اللہ تو ہے ہی ہے. بات کس طرح کا, اللہم یوں کہا ہے جیسے بات کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے, اور بات کر رہے ہیں محبوب سے. محبوب تم نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے, اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور, چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا, چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی, دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. یہ مضمون میلاد کا بیان ہو رہا ہے جو اقبال بعد میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اب یہ ہے صحابہ کی ادا خالی کون سی ہے محفل میلاد سے, وہ تو ہر وقت کر رہے ہیں, ہر وقت, ہر جنگ, ہر تذکرہ, ہر جہت ان کی ہے. اس واسطے اگر دل میں کھوٹ نہ ہو تو مجبوری کوئی نہیں اور کسی لحاظ سے کوئی تردد کی وجہ بھی نہیں بچتی. انسان کو کھلے دل سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی پر خوش ہونا چاہیے. جب ایک کافر نوازا گیا تھا تو ہو امتی غلام اور خوشی کرے تو وہ محروم کیسے رہ سکتا ہے. اس سلسلہ میں بخاری شریف میں موجود ہے حدیث شریف 5101 ہے کہ ابو لہب نے جس وقت سویبہ کو آزاد کیا تھا, میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کی اس نے خوشخبری سنائی تھی تو انگلی سے اس کو آزاد کر دیا. بخاری شریف میں ذکر موجود ہے, عروہ کہتے ہیں وہ سویبہ تو مولا تو لے ابی لہب وکان ابو لہب آتا کہا, ابو لہب نے اس کو آزاد کیا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں مات ابو لہب, ابو لہب فوت ہو گیا. اس کے خاندان میں سے کسی نے اس کو خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا, حالانکہ کٹر کافر تھا, مشرک تھا, اچھی حالت میں دیکھا. تو قال لہو ماذا لقیتا, پوچھا کہ کیا خوش بڑے ہو, اچھی حالت کی ہے, کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا وہاں پہ. یہ کوئی لیلا مجنو کی داستان نہیں, بخاری شریف ہے.
ماذا لقیتا، ابو لہب سے خواب میں پوچھا دیکھنے والے نے تجھے کیا ملا، معاملہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا لم القا بعدکم خیرا، بس جب سے مرا ہوں روزانہ مجھے توڑی لگاتے رہتے ہیں، کوئی خیر مجھے نہیں ملی، عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غیر انی سکیت فی ہذہ، لیکن اس سے مجھے پلایا جاتا ہے، سکیت مجھے پلایا جاتا ہے، فی ہذہ اس انگلی سے، کیوں؟ بِإِتَاقَتِي سُوَیبَةَ، اس واسطے کہ میں نے سویبہ کو اس سے آزاد کیا تھا، باقی تو میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، لیکن اس سے چونکہ خوشخبری آئی، میں نے خوش ہو کے آزاد کیا اس سے، تو اس سے مجھے ملتا ہے، جو پلاتا ہے مجھے، وہ دودھ ہو، وہ شہد ہو، پانی ہو، مجھے سکی تو اس سے پلایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک کافر بندہ ہے، اس کے لحاظ سے اس نے خوشی کی، حالانکہ کفار کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے خصائص موجود ہیں، جس کا ذکر بخاری شریف میں تذکرے میں دیگر مقامات پر بھی ہے۔ یہاں پر ابن منیر محمد بن ناصر دمشقی جو ہیں امام شمس الدین، انہوں نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا، کہتے ہیں اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ بتبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا فما الظن بالعبد الذی کان عمرہ باحمدا مسرورا ومات موحدا۔ یہ 3 اشعار اس پر انہوں نے لکھ دیے، کہتے ہیں جب یہ پکا کافر تھا اور کافر ہی مرا تھا، اور تبت یدا ابی لہب، تبت کے ساتھ اس کی مذمت بھی آئی ہے، وہ ابو لہب جو ہے بے تبت یداہ فی الجحیم مخلدا، دائمی جہنمی ہے، اس کا ذکر آیا اتا انہ فی یوم الاثنین دائما، کہ ہر پیر کے دن یخفف عنہ، اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا تھا، ہر پیر کو اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا تھا، للسرور باحمدا، چونکہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی تھی، اگرچہ نبی سمجھ کے نہیں، اس نے اس کے علاوہ رشتہ داری کی بنیاد پہ خوشی منائی تھی، تو تخفیف ہو گئی۔ تو امام شمس الدین کہنے لگے فما الظن بالعبد الذی کان عمرہ، پھر اس عاشق کی کیا شان ہے کہ جس کی ساری عمر ہی خوشی میں گزر گئی ہے، کان عمرہ باحمدا مسرورا، کہ ساری عمر ہی مسرور رہا ہے، ومات موحدا، اور مشرک نہیں مرا، توحید پرست فوت ہوا ہے۔ جب ایک مشرک کے لیے یہ ہے تو توحید پرست کو اس سے کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اس بنیاد پر یہ انداز جس میں یہ تذکرہ میں نے صحاح سے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ اس کی اصل ہے، آگے اس کے لحاظ سے جو نفس الامر کی صورتیں ہیں اس کا حکم اخذ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں مثال دے کر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی اصل ہیں، اور ہم دین کا اصل نہیں، ہم دین کی فرع ہیں۔ فرع ٹہنی کو کہتے ہیں اور اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ جڑ اور ٹہنی 2 جدا جدا چیزیں ہیں، مگر دونوں کا مشن ایک ہوتا، دونوں مل کے سایہ بھی کرتی ہیں، دونوں پھل بھی دیتی، سوز جڑ میں ہوتا ہے، نظر ٹہنی میں ہوتا ہے۔ اب ان کا آپس میں رشتہ طے شدہ ہے، جڑ اور ٹہنی کا۔ آج جو ہمارے موجودہ میلاد کے انداز پر اعتراض کرے کہ یہ جھنڈے کیوں لگائے، جھنڈیاں کیوں لگائی، دیگیں کیوں پکائیں، ہم نے چونکہ وہ دوسری دلیلیں پہلے ایک کتاب میں چھاپی ہوئی، اس طرف نہیں جاتا، جو صحیح مسلم میں صحابہ کی محفل میلاد کا ذکر ہے، اس میں پھر وقت گزر جائے گا کہ نفس محفل میلاد صحابہ کی محفلیں ہم نے ثابت کی ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے وہ تو صرف بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، تم لائٹنگ کرتے ہو، دیگیں بھی پکاتے ہو، یہ ہر چیز دکھاؤ وہاں سے، تو پھر ہم تمہیں منانے دیں گے، پھر سمجھیں گے کہ وہاں سے چل کے آئی ہے۔ تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اصل ہیں، ہم فرع ہیں، اصل جڑ ہے، فرع ٹہنی ہے، اور جڑ ٹہنی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، افضل جڑ ہے، سوز اس کا ہوتا ہے، نظر ٹہنی میں آتا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ کی ویسی محفل تھی، تمہاری ایسی ہے، تو میں کہتا ہوں اس شخص کا ادراک جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔
جڑ ٹہنی کا مسلک ایک ہے، مشن ایک ہے، مگر کچھ فرق بھی ہے. جڑ جڑ ہے، ٹہنی ٹہنی ہے. نہ جڑ کو ٹہنی بنا سکتے ہو، نہ ٹہنی کو جڑ بنا سکتے ہو. جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے. جڑ پہ پتے نہیں ہوتے، ٹہنی پتوں پہ خالی نہیں ہوتی. جڑ فکس ہوتی ہے، ٹہنی وجد بھی کر لیتی ہے. اب آج جس نے ہمارے عمل کو اور صحابہ کے عمل کو ایک ترازو میں رکھ کے تولنا چاہا کہ ہو بہو ویسا ہی ہوگا تو پھر جائز ہے، ورنہ تم بدعتی ہو گئے ہو. اس کا قول اس احمق جیسا ہے جو کسی ٹہنی کو پکڑ کے تانے دینا شروع کر دے، اے ٹہنی تو بدعتی ہو گئی ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا تم تو اپنی جڑ کا مسلک چھوڑ بیٹھی ہو. اس نے پوچھا ٹہنی نے، میں کیسے بدعتی؟ میں تو جڑ کی کارکن، میں تو جڑ کے پیغام کو لے کے چل رہی ہوں. جڑ چھپ گئی ہے، مجھے اس نے سامنے کر دیا ہے، تو مجھ پر ہی بدعت کا فتویٰ، اور میں ہی جڑ کی نگہبان، کیوں میں بدعتی ہوں؟ تو اس شخص نے کہا واضح ثبوت ہے کہ تب تمہاری جڑ پہ پتے نہیں تھے، تم پہ پتے کہاں سے آ گئے؟ پتا چلا تم نے جڑ سے جدا کام کرنے شروع کر دیے. تو ٹہنی نے سر ہلا کے کہا اے زمانے کے بے وقوف دانشور، تو میرے پتوں کو بدعت کی دلیل بناتا ہے. یاد رکھ، پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی، اور جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جڑ کے انداز میں بزم سجائی ہے، ہم نے ٹہنی کے انداز میں جشن منایا ہے. جڑ جڑ ہے، ٹہنی ٹہنی ہے، مشن ایک ہے، مقصد ایک ہے. وہ جڑ صحابہ والی چھپ گئی، سامنے سنی کی ٹہنی کو کر دیا ہے. ہاں یہ کارکن ہے، افضل ٹہنی نہیں. کوئی کہے کہ تم بڑے محبت والے آ گئے ہو، نہیں، بڑی تو ٹہنی کی محبت نہیں، جڑ کی ہے. جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی کہاں ہوتی؟ جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی میں سوز کہاں سے آتا؟ سب کچھ جڑ کا ہے، اور یہ تقاضا ہے جڑ کے ساتھ تعلق کا. موسم بہار ہو، ہر جگہ ہریالی ہو. اگر آپ کو کوئی درخت پھر بھی روٹھا ہوا نظر آئے جو منکرے بہار ہو، اگر چیک کرو گے کہ آخر روٹھا ہوا کیوں ہے، کیا بہار کا حوالہ کمزور ہے یا اس کی اپنی بیماری ہے؟ تو تھوڑا سا کریدو گے تو پتا چلے گا حوالہ زبردست ہے، بیماری اپنی ہے. بیچارے کی جڑیں ہی مر گئی ہیں. جڑیں صحیح ہوتی تو بہار کا پتہ ہوتا. تو جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، اور جس خوش بخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے. کبھی کٹی ہوئی جڑ والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا، اور کبھی مرے ہوئے یقین والا انسان ربیع الاول شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا. مبارک ہو سنیوں، جڑ بھی سلامت ہے اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچتا جا رہا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب تھوڑا سا ویو دینا ان کو آئینہ دکھانے کے لحاظ سے کہ ہمارے لحاظ سے دانت اور ہیں، اپنے گھر دانت اور ہیں. اپنے گھر میں اور پھر سعودی عرب میں تیسری عید تسلیم کی گئی تو مفتی چپ کیوں رہے؟ تیسری عید پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ ہمیں کہتے ہیں عیدیں صرف 2 ہیں، اور وہاں میڈیا میں ہے، وہاں پریس میں ہے، وہاں سائن بورڈ ہے، وہاں اہتمام ہے ایک عید کا. جو تم سمجھ رہے ہوگے وہ نہیں، ابھی ان کی قسمت میں وہ پھر آنے والی ہے. وہ ایک ان کی اپنی عید ہے. اس کے لحاظ سے اب دیکھو میرے پاس پوری فائل ہے. ایک موقع تھا جب ملک خالد صحت مند ہو کے مصر سے آیا تھا. ایک موقع تھا جس وقت سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے آیا تھا. ایک موقع تھا جس وقت سلمان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے آیا تھا. اور ایک موقع ہے جب ابھی شاہ عبداللہ صحت مند ہو کے آیا ہے. وہاں کے عرب کے اخبارات، ان کو اگر آپ پڑھیں، یہ المدینہ اور اس کے علاوہ دیگر اخبارات، صحت پر جشن فتح منایا گیا، جشن خوشی صحت پر سرکاری سطح پر. اور اس کے لیے جو اہتمام اور اس کے لیے جو انداز ہیں، اتنے شاید آج ہم تو اپنا ہی نہیں سکے جتنی انہوں نے نئی باتیں کی ہیں. اور پھر فتوے ہم پہ بدعت کے لگتے ہیں، اور ادھر کوئی یاد ہی نہیں ہے. اس سلسلہ میں صرف ایک فائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس وقت 24 ذوالحج 1430 ہجری 11 دسمبر 2009 رات 9 بجے ریاض ایئرپورٹ پر سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہونے کے بعد وہاں پہ اترا. اس کے بعد اس کے لیے اہتمام کیا تھا؟
اخبارات کے اندر، ریاض شہر کے اندر، سڑکوں کے اوپر، چوراہوں میں، اور بچیوں کا جلوس، عورتوں کا جلوس، اونٹوں کی قربانی، اونٹوں کو ذبح کرنا، قیدیوں کو جیل سے رہا کرنا، اور ریاض کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں جلسے کرنا، اور یہ نعرے لگانا آج ہماری تیسری عید بن گئی ہے. یہ سب کچھ وہاں ہوا تو کہاں سو گئے مفتی؟ سرکار کی آمد تیسری عید نہ بن سکے تو سلطان بن عبدالعزیز کی آمد عید کیسے بن گئی ہے؟ اگر وہ فتوے جو ہم پہ لگتے ہیں شریعت زور دیتی ہے تو پھر شریعت کو تنخواہ نے کیوں روک لیا ہے؟ پھر وہاں بھی بولا جاتا، وہاں بھی اس کا اظہار ہوتا. یہ دیکھو پورا اشتہار، ایک نہیں ایسے ہزاروں چھپے، اس کے اوپر یہ پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے، اور قصیدہ پڑھ کے تمہیں سنا دیتا ہوں. اس کے اندر یہ لکھا ہے: تباشری یا دولت العز من شانی اللہ وہب کے خادم البیت والدینی، تباشری یا دار غنا بالالحانی الیوم ثالث عید بعد عیدین. کہ سلطنت سعودیہ خوش